السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شیخ علامہ محمد ہادی صاحب کے پاس آئے ہیں۔ ہادی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحت کیسی ہے آپ کی؟ صحت الحمدللہ قدر بہتر ہے، بس کمزوری ہے جی اور بڑھاپا۔ صحیح، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ دے۔ آمین۔ اچھا، سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ کچھ علمی سوالات میں لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کون سی اصطلاح آپ کو درست لگتی ہے، قرآن و حدیث یا کتاب و سنت؟ کتاب و سنت یا قرآن و سنت، یہ اصطلاح مشہور ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ دو چیزیں ہیں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت۔ تو قرآن و سنت اور کتاب و سنت، یہ اصطلاح شرع سے ثابت ہوا۔ اور سلف صالحین نے بھی اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے، استعمال کیا ہے، کتاب و سنت۔ کتاب و سنت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی سے متعلق ایک دوسرا سوال یہ ہے، ظنی ماخذ اور قطعی ماخذ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ماخذ جو ہوتا ہے وہ چیز جس سے کوئی مسئلہ اخذ کیا جاتا ہو، اس کو ماخذ کہتے ہیں۔ اور یہ ماخذ جو ہے یہ بھی کتاب و سنت ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، یہ قطعی ماخذ ہے۔ اور ظنی ماخذ کیا ہے؟ ظنی ماخذ اس کے مقابلے میں کمزور چیزیں، یا خبر واحد ہو، روایات ہوں، یا دیگر یا علماء کے اقوال ہیں، یا ان کے فتاوے ہیں، یہ سب ظنی ماخذ۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ خبر واحد کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے اصولی؟ خبر واحد کے متعلق ہمارے وہی اصول ہیں جو متقدمین سے ثابت ہیں۔ خبر واحد کے متعلق اصولی موقف یہ ہے کہ خبر واحد اگر کوئی خبر ہے تو اگر وہ قرآن کے موافق ہے تو اس کو اپنانا چاہیے، یا قرآن کی وضاحت میں ہو یا قرآن کی تشریح میں ہو۔ اللہ کی کتاب سے وہ ٹکراتی ہو تو اس کو خبر واحد ہے، ظنی چیز ہے، اس کو قرآن کے مقابلے میں ظنی ہے۔ اس لیے جو ہے ایسی روایت ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ یہ تمام صحابہ، نبی علیہ السلام اور سب کا یہی عقیدہ تھا اس پہ، کیونکہ اللہ کی کتاب محفوظ ہے اور احادیث کی کتابوں میں لوگوں نے گڑبڑ بھی کی ہے۔ یعنی خبر واحد جیسے بھی ہو، قرآن کے ہم پلہ وہ چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ بالکل، یہ اصولی موقف رہا ہے۔ یہ اصول موقف ہے۔ ٹھیک، عقیدے اور ایمانیات میں تو قرآن پاک کو لینا ضروری ہے، جبکہ یہ جو خبر احاد ہے اعمال میں تو مطلب ثبوت کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن عقیدے میں یہ جو ہے نہیں پیش کیے جاتے۔ متقدمین کا بھی یہ موقف رہا ہے۔ متقدمین تمام صحابہ اور سب کا جو ہے۔ اب یہ دیکھیں امام مسلم کا جو ہے کتاب مسلم شریف بھی ساتھ اگر لگایا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ایک شافعی امام نووی وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اس پہ تمام صحابہ، تمام جماہیر اور تمام جو ہیں مسلمان یہ ہیں کہ خبر واحد عمل میں حجت ہے،
لیکن عقیدے میں یہ حجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اہل حدیث مکتبہ فکر اور احناف کا جو مکتبہ فکر ہے، خبر واحد کے متعلق دونوں میں کیا فرق ہے؟ اہل حدیث اس میں ذرا افراد سے کام لیتے ہیں، وہ عقیدے میں خبر واحد کو بھی لیتے ہیں۔ اگر اس کے مقابلے میں قرآن، تو وہ قرآن کی تعویل کرتے ہیں اور اسی خبر واحد کو لے لیتے ہیں۔ اور احناف جو ہیں اس میں سر فہرست ہے، اس پر شبلی نعمانی نے بھی جو ہیں سیرت النبی میں وہ شرائط لکھے ہیں کہ حدیث کے قبول کرنے کے کتنے شرائط ہیں۔ تو شبلی نعمانی، اسی طرح دیگر لوگ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ بھئی حدیث اگر اللہ کی کتاب کے موافق ہے یا اس کی توضیح میں ہے، اس کی تشریح میں ہے، وہ لے۔ اصل ماخذ اللہ کی کتاب۔ آپ کو نہیں لگتا، میرا مطالعہ تو یہ بتاتا ہے کہ اہل حدیث مکتبہ فکر جو ہمارا ہے وہ حدیثوں کو قبول کرنے میں بڑا لچک دکھاتا ہے، حدیثوں کو مانتے ہیں، جبکہ احناف کا اصول جو ہیں بڑے سخت ہیں، علتوں کو دیکھتے ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات قرائن کو دیکھتے ہیں، خارجی قرائن کو دیکھتے ہیں احناف۔ یہ بات صحیح ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ احناف جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ بھئی پہلے اللہ کی کتاب کھولو، اور حدیث اگر اللہ کی کتاب کی توضیح میں ہے اس کو لو، اور اللہ کی کتاب کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑو۔ لیکن اس میں ذرا جو ہے میں نے آپ کو کہا کہ اہل حدیث وغیرہ یا احناف، یہ متاخرین احناف بھی اہل حدیثوں جیسے ہو گئے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی اپنی اصولوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے اصولوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اصول فقہ کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں تو اس کے بھی یہ خلاف جاتے ہیں۔ ایک نوجوان نے ایک سوال کیا ہے کہ سماع موتیٰ کے بارے میں اصولی موقف کیا ہونا چاہیے؟ اس کے متعلق اللہ کی کتاب میں رد ہے۔ جب اللہ کی کتاب میں سماع الاموات کا جو ہے وہ نفی ہے تو پھر اس کو کیسے اپنانا چاہیے؟ اللہ کی کتاب کے خلاف اگر کوئی عقیدہ ہو، اگر کوئی اس کو اپناتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب کے خلاف کرتا ہے۔ وہی بات ہو گئی کہ خبر واحد سے اگر کوئی چیز آ رہی ہے، خبر احاد سے، قرآن سے ٹکراتی ہے یہ چیز، تو وہی اخبار احاد جو ہیں یا خبر واحد ہے تو اس کو قرآن کے مقابلے میں ان کو چھوڑنا چاہیے، چونکہ میں نے آپ کو پہلے کہ خبر واحد تو عمل میں مفید ہے اور جو ہے عقیدے میں مفید نہیں ہے۔ اچھا، کیا میں یہاں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سماع موتیٰ یعنی مردوں کا سننا قرآن رد کرتا ہے، احناف کو اپنی اصولوں کے مطابق اس بات کو ماننا چاہیے، حنفی وہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ مردے نہیں سنتے، اصولی موقف یہ اگر وہ کہتا ہے کہ سنتے ہیں تو پھر تو اپنے متقدمین علماء سے اپنے اصولوں کے خلاف جاتے ہیں۔ اللہ نے صاف صاف بتایا دیا ہے کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار سنتے نہیں۔ جب قرآن نے اس کی نفی کر دی تو اصولی موقف ہو گیا۔ اصولی موقف یہی ہے کہ سماع الاموات کا عقیدہ کہ مردے سنتے ہیں یہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نوجوان آج کل یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سارے اختلافات کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ تو سارے اختلافات قرآن و سنت سے ختم ہو سکتے ہیں، قرآن و سنت میں کوئی فرق نہیں۔ تو اگر کوئی انسان اس میں خشوع ہو، اس میں خضوع ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اپنی عقل کو، اپنے سوچ کو، اپنی سمجھ کو قرآن کے تابع کر دیں۔ عقل ایک کارآمد چیز ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو اللہ کی کتاب پر بڑھا، کیونکہ کافر و مشرک قیامت کے دن یہی کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہتے ہیں کہ اگر ہم سنتے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو، انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو سنتے یا
اپنی عقل سے کام لیتے تو پھر ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو اصل میں آج ایک بیماری یہ ہے کہ چاہیے تو یہ کہ عقل کو اللہ کی کتاب کے تابع کرنا چاہیے، نہ یہ کہ عقل کو حاکم مان کر جو ہے اللہ کی کتاب کو اس کو تابع کیا جائے۔ اسی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ اگر یہ ایک طریقہ لوگوں میں آ گیا تو انشاءاللہ یہ سارے اختلافات جو ہیں وہ مٹ سکتے ہیں۔ کیا اختلافات کے باوجود علمی رویے میں برداشت اور صبر پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتا ہے، انسان کوشش کرے۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، علم آیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بندہ جب علم سیکھتا ہے تو علم تو عاجزی لاتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تکبرانہ انداز میں گفتگو کی جاتی ہے، تو علمی رویے میں برداشت اور صبر کیوں نہیں آتا؟ علم آ جاتا ہے، علم تو عاجزی لاتا ہے، یہاں پر عاجزی ہم نہیں دیکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے قرآن و سنت کو نہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور کہتا ہے میں جو بات کہتا ہوں یہ صحیح ہے۔ ارے آپ یہ بھی سوچ لیں، آپ یہ بھی کریں کہ کبھی یہ بھی کہیں کہ بھئی میری بات اگر مجھے صحیح لگتی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا مجھے سمجھا دے گا تو میں اس کو مان لوں گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا انسان کو کیا اصل میں مسئلہ یہ نوجوان نے جو سوال کیا ہے نا، آپ ٹھیک جا رہے ہیں کہ وہ تو اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ ان علماء کو دیکھتا ہے۔ شیخ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی کسی کو جواب دے رہے ہیں، کوئی کسی کو جواب دے رہے ہیں، تو عام مجھ جیسے لوگ تو علماء کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا اسلام ہے، کیونکہ اسلام ہم ان میں دیکھتے ہیں۔ تو علماء کے شخصیات کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کی دلیل کو دیکھنا چاہیے کہ دلیل اس کا صحیح ہے تو اس کو مان لے، اگر دلیل اس کا صحیح نہیں ہے تو اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ علماء کا اپنے نقطۂ نظر میں شدت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اپنے نقطۂ نظر میں غلطی کے امکان کو ماننا چاہیے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ کہیں میں تو غلطی پر نہیں ہوں، اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ چاہیے کہ اپنی بات پر بھی انسان غور و فکر کرے اور سوچ لے کہ میں صحیح جا رہا ہوں کہ غلط، اپنی بات کا بھی تجزیہ کرنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ طریقے استدلال میں مختلف علماء ہم دیکھتے ہیں، ان کے اصول ہیں، اصولین ہیں، فقہاء ہیں، آپ کس امام کو زیادہ درست سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں امام اصل میں نبی ہوتا ہے، ہاں باقی ائمہ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہمارے امام ہیں، اس کے بعد جو ہیں یہ چاروں امام جو مشہور ہیں، حالانکہ یہ چار امام نہیں بے شمار ائمہ ہیں، لیکن یہ لوگوں میں مشہور ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، امام شافعی ہے اور امام احمد ابن حنبل ہے، امام مالک ہے، یہ ائمہ ہیں۔ جب کتابوں کو دیکھتے ہیں پھر متقدمین کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو جو ہیں سب اپنی اپنی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے یہ اس کے اصول جو ہیں اصل میں اس کے اصول جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق آپ کو ان کی اصول زیادہ بہتر لگتے ہیں؟ زیادہ اچھے لگتے ہیں، بہتر لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض مخصوص مکتب فکر کا کہنا یہ ہے کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ رویہ بڑا سخت ہے؟ اصل نماز جو ہیں ارکان جو ہوتے ہیں وہ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، یہ چیزیں ہیں، لازم ہے، یہ لازم ہے۔ باقی رفع الیدین ہو گیا، آمین بالجہر ہو گیا، تو ان کے دلائل کو دیکھنے چاہیے کہ اور اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے ایک عالم کی بات یاد آ گئی، آپ نے رفع الیدین کی بات کی، وہ آمین کے متعلق اپنے اصلاحی صاحب جو ہیں
اپنی کتاب میں کہیں لکھتا ہے کہ بھائی آمین بالسر بھی ہے، آمین بالجہر بھی ہے، لیکن اس پر جب جھگڑے ڈال دیے جائیں تو یہ آمین بالشر ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے نا، آمین بشر نہیں ہے، آمین بالشر نہیں ہے دین میں۔ تو اسی طرح رفع الیدین میں بھی جو ہے مناظرے ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ بس یہی کہا جائے کہ بھئی ایک سنت عمل ہے، یا مجھے یہ بہتر لگتا ہے، اولا ترجیح و کی، غیر اولا اولا اور غیر اولا کی، ہاں کی بات ہے، بس یہیں تک۔ لیکن افراط و تفریط سے ایسا نہیں کہنا چاہیے تو نے یعنی یہ کہنا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ رویہ صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ دے۔ آمین۔ اور اگر آخری کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، رمضان بھی قریب آ رہا ہے۔ واقعی برکتوں والا مہینہ ہے، اس والا مہینہ ہے۔ اب جو ہے، اب رمضان میں اعتکاف ایک سنت عمل ہے، کوئی جامع مسجد میں کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اب اگر کوئی اعتکاف نہیں کرتا تو آپ تو اس کو زبردستی نہیں بٹھا سکتے۔ بھئی اگر کرتے تو اسی طرح سارے ہی جزوی معاملات جو ہیں اس طریقے سے شدت سے حل نہیں کرنے چاہیے، بلکہ وہ استادوں کا وہ ہے کہ بھئی مار نہیں پیار سے کام چلتا ہے، تو پیار سے۔ اور طریقہ دعوت بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہارون الرشید کتابوں میں لکھا ہے، ہارون الرشید کے پاس ایک عالم آیا، اس نے سختی سے اس کو ڈانٹا، ہارون الرشید کو اپنے وقت کا خلیفہ تھا۔ تو جب اس استاد نے، عالم نے اپنی بات ختم کی تو ہارون الرشید اس کو کہتا ہے کہ بھئی دیکھیں، آپ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر مرتبے میں نہیں، وہ اللہ کا نبی تھا، اور میں فرعون سے بدتر نہیں، میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ لیکن جب اللہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجتے ہیں فرعون کو دعوت دینے کے لیے، تو فرعون موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دونوں جب ان سے بات کرو تو نرم انداز میں ان سے بات کرو۔ ہاں، اپنے مسئلے کو صحیح تو وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، آگے آیا، مسئلے کو چھپاؤ مت، مسئلہ صحیح بیان کرو، لیکن پیار سے بیان کرو اور نرمی سے بیان کرو، تاکہ اس کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے۔ اگر آپ نے فوراً اس پر فتوے لگا دیے یا یہ کر دیا، یا آپ کا یہ عمل قبول نہیں، ارے آپ کون ہیں کہ قبول ہے یا قبول نہیں؟ تو اسی طرح ہمیں جو ہے دعوت کے انداز میں نرمی کو اپنانا ہے۔ جزاک اللہ، اس خوبصورت پیغام کے ساتھ شکریہ آپ کے وقت کا، جزاک اللہ۔